السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب الجلیل کی بابرکت نام سے جو دلوں کی بیت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ کیپٹن ایڈورڈ ایلسبرگ وہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ کیپٹن ایڈورڈ ایلسبرگ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بحری فوج کا ایک ایسا افسر ہے جس کی سب سے بڑی خصوصیت ناممکن کام کو ممکن کر دکھانا ہے۔ کئی برس سے کیپٹن ایلسبرگ ایسے کام کر رہا ہے جو متعلقہ ماہرین کی نظروں میں ناممکن تھے۔ میں اس بات کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ 1926 میں روڈ آئیلینڈ کے قریب 132 فٹ گہرے پانی میں آبدوز کشتی S-51 ڈوب گئی۔ کھلے سمندر میں اس قدر گہرائی سے کوئی ڈوبی ہوئی آبدوز کشتی نہ نکالی گئی تھی۔ ماہرین فن بھی یہ بات ناممکن قرار دیتے تھے، لیکن کیپٹن ایڈورڈ برگ نے اسے ممکن کر دکھایا۔ جب 1914 میں کیپٹن ایڈورڈ ایلسبرگ نے امریکہ کی نیوی اکیڈمی سے سند حاصل کی تھی تو اس سے پہلے کسی جہاز رانی کے فن میں مکمل مہارت پیدا نہ کی تھی۔ اس فن کے ماہرین کا خیال تھا کہ کوئی شخص جہاز رانی کے فن پر مکمل دسترس حاصل نہیں کر سکتا، لیکن کیپٹن ایڈورڈ ایلسبرگ نے ان کا دعویٰ باطل کر دیا۔ جب امریکہ کی نیوی نے کیپٹن ایڈورڈ ایلسبرگ کو بحیرہ زرق میں ماساوا کے مقام پر اطالیوں کے بحری اڈے میں غرق شدہ 2 خشک ڈیک اور ایک امدادی جہاز نکالنے کے لیے کہا تو ماہرین فن یہ کام ناممکن سمجھتے تھے۔ ایڈمرل ہیرالڈ آرمسٹرانگ یورپ میں امریکی بحری فوج کا کمانڈر اس واقعے کے بارے میں لکھتا ہے، ماساوا میں کیپٹن ایڈورڈ ایلسبرگ نے نہایت مہارت اور مستعدی کا مظاہرہ کر کے 2 ڈوبے ہوئے غیر معمولی مورخہ سر کرنے پر امریکی نیوی نے اسے لیجن آف میرٹ نامی امتیازی تمغہ عطا کیا تھا۔ بہت سے اخبارات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کیپٹن ایڈورڈ ایلسبرگ کے اسی مورخے کی بنا پر اتحادی بحیرہ روم میں جنگ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ واقعہ 1942 کے موسم بہار کا ہے۔ پرل ہاربر پر جاپانی بمباری کے 6 ماہ بعد وہ اتحادیوں کے لیے جنگ کا بڑا صبر آزما اور مایوس کن دور تھا۔ جرمنی فوج جنرل رومیل کی قیادت میں نہر سوئس سے فقط 200 میل دور رہ گئی تھی اور وہ سکنڈریہ میں سب سے بڑے برطانوی بحری اڈے پر بمباری کر رہی تھی۔ برطانیہ جانتا تھا کہ اگر جرمنوں کو نہر سوئس پر قبضہ کرنے سے نہ روکا گیا تو اتحادی جنگ ہار جائیں گے۔ برطانوی جنگی جہاز بحیرہ روم کے مشرق میں پڑے تھے اور مرمت طلب تھے۔ اس سبب سے
ان کی رفتار بھی نصف رہ گئی تھی، لیکن سب سے قریبی خشک ڈیک بھی 4000 میل دور جنوبی افریقہ میں تھا۔ یہ فاصلہ نیویارک اور لندن کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ تھا، لیکن قاہرہ سے 900 میل دور بحیرہ زر میں اتحادیوں نے ماساوا کے بحری اڈے پر ان دنوں ہی قبضہ کر لیا تھا۔ ایک زمانے میں وہاں جہازوں کی مرمت کے لیے 2 بہترین خشک ڈیک ہوا کرتے تھے۔ لیکن اتحادیوں نے وہ بحری مرمت گاہ چھوڑنے سے پہلے قسم کھائی کہ اگر وہ اسے استعمال میں نہیں لا سکے تو کوئی دوسرا بھی اسے استعمال نہ کر سکے گا، لہٰذا انہوں نے اسے مکمل تباہ کر دیا اور خشک ڈیک ڈبو دیے۔ برطانیہ جانتا تھا کہ اگر ماساوا کی بحری مرمت گاہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے تو اس کا مطلب بحیرہ روم میں جنگ جیت لینا ہوگا، لیکن یہ کام وہ کیسے کر سکتے تھے؟ اس کے لیے آدمیوں اور سامان کی ضرورت تھی، اور اس وقت ان کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ تھیں۔ انہوں نے امریکہ سے مدد کی درخواست کی۔ اس درخواست پر کیپٹن ایڈورڈ ایلزبرگ کو وہاں بھیجا گیا۔ بعض ماہرین فن ڈوبے ہوئے خشک ڈیک کو سمندر میں سے نکالنا عملی دائرے سے باہر خیال کرتے تھے اور کہتے تھے اگر انہیں نکال بھی لیا گیا تو انہیں خشک کرنے اور ان کے سوراخوں کی مرمت میں کئی سال صرف ہو جائیں گے، لیکن کیپٹن ایلزبرگ نے فقط 13 آدمیوں کی مدد سے 9 دن کے اندر اندر خشک ڈیک سمندر کی گہرائی سے نکال دیے۔ آپ کو یہ بات ناقابل یقین محسوس ہوئی ہوگی، حقیقت بھی یہی ہے، اور وہ بھی ایسے کڑے حالات میں جن میں انہیں کام کرنا پڑا تھا۔ اول تو ان کے پاس آلات کی کمی تھی۔ شکست خوردہ اطالوی فوج نہ صرف مشین تباہ کر گئی تھی بلکہ تمام ہتھیار وغیرہ بھی ساتھ لے گئی تھی۔ کیپٹن ایڈورڈ ایلزبرگ نے مجھے بتایا، ہم آلات کے اس قدر حاجت مند تھے کہ جب کوئی جہاز بندرگاہ میں آتا تو ہم اس کے کیپٹن سے ہتھوڑوں اور پیچکس وغیرہ کی درخواست کرتے۔ ایک دفعہ کیپٹن ایڈورڈ ایلزبرگ کو فقط ایک آدمی کی خاطر 80 میل کا سفر کرنا پڑا۔ کیپٹن ایلزبرگ نے دیکھا کہ اطالویوں نے پسپائی سے پہلے جہاز مرمت کرنے والی مشینوں کو برباد نہیں کیا تھا، اور اس بات کا امکان تھا کہ ان کے مختلف صحیح پرزے نکال کر ان سے نئی مشینیں بنائی جائیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کی مدد سے ایک بھٹی تیار کی اور وہ ٹوٹے ہوئے پرزوں کو نکال کر ان کی جگہ دوسری مشینوں کے صحیح پرزے ڈال لینے لگے۔ اس طرح 2 ماہ کے اندر اندر اس نے تمام مشینیں کام کرنے کے قابل بنا لیں۔ کیپٹن ایلزبرگ کے راستے میں دوسری بڑی رکاوٹ بے پناہ گرمی تھی۔ بحیرہ زر میں دنیا کے تمام سمندروں سے زیادہ گرم ہے۔ ماساوا میں سمندر کا پانی اس قدر گرم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے غسل بھی نہ کر سکتے تھے۔ جہازوں کا لوہا بعض اوقات 160 ڈگری تک گرم ہو جاتا تھا۔ ہتھیار دھوپ میں پڑے پڑے اس قدر گرم ہو جاتے کہ دستانے پہن کر انہیں اٹھایا جاتا اور پھر پانی میں ٹھنڈا کر کے استعمال کیے جاتے۔ ماساوا میں خشک ڈیک کی دوبارہ تعمیر کے 6 ماہ کے اندر اندر کیپٹن ایڈورڈ ایلزبرگ نے 3 بہترین برطانوی جنگی مرمت کی۔
اسی سال نومبر میں جنرل رومیل کے خلاف حملے کی تیاریوں کے وقت تک 80 مزید جہازوں کو ان کی اصلی حالت پر لے آیا۔ کیپٹن ایڈورڈ برگ اور اس کے آدمیوں نے ماساو میں اپنے حیرت ناک کام کے سبب جنرل مونٹگمری کو رومیل کے خلاف اپنے عظیم حملے میں